ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن الأذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين لم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا فقد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائف منكم نعذب طائفا بأنهم كانوا مجرمين صدق اللہ العظیم۔ محترم دوست، آج کی یہ جو آیات مبارکہ ہیں، ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا ہے۔ جو سورۃ توبہ ہے، اس سورۃ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کثرت سے فرمایا ہے۔ کہ پہلے بھی آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کیا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے ارشاد فرمایا کہ تیاری کرو اور جہاد کے لیے جانا ہے تبوک کے مقام پر۔ مخلصین صحابہ اکرام تیار ہو گئے، منافقین ہیلے بہانے لگانے لگ گئے۔ منافقین کے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی نہیں، ہر وقت کوشش کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کے بارے میں باتیں کرتے، آپ کے بارے میں گفتگو کرتے، اسی طریقے سے دینی احکامات کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ کے اندر ان کی سزا کا ذکر کیا ہے، جو آپس میں وہ گفتگو کیا کرتے تھے اس کا ایک حصہ بھی ذکر فرمایا ہے۔ منافقین ہمارے نبی کی مجلس میں آتے، اپنے پہلے سپارے کے اندر بھی یہ بات سنا ہے، کہا کرتے تھے کہ ہماری رعایت رکھ، رائنا قول انظرنا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ذکر فرمایا ہے، وہ رائنا کے لفظ کو گول مول کر کے مروڑ کے اس کو ذکر کیا کرتے تھے، جس کا معنی غلط ہو جایا کرتا تھا۔ اس قسم کی باتیں وہ آپ کی مجلس میں آ کر کیا کرتے تھے۔ ان کا ایک یہ بھی مزاج تھا، جب بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے، بڑے ترش روی کے ساتھ گفتگو کرتے، سخت مزاجی کے ساتھ بات کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر بات کیا کرتے تھے۔ علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے، حدیث مبارکہ کی کتابوں میں ہے، ایک شخص منافق تھا جس کا نام تھا ابن سلیط۔ اس منافق تھا کہ جو ہے اونٹنی گم ہو گئی۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے، صحابہ اکرام کو دین کی باتیں سمجھا رہے تھے۔ وہ منافق آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر آ کر کہتا ہے، یا محمد اخبرنی این ناقتی، محمد مجھے خبر دے دے میری اونٹنی کہاں ہے۔ تو آپ اندازہ لگائے اس کی بات کرنے کا انداز کیا تھا، نام لے کر پکارنا یہ ایک قسم کی بے ادبی سمجھی جاتی ہے۔ آپ حضرات سمجھیں گے کہ آج کے معاشرے کے اندر بھی اگر کسی کو نام لے کر پکارا جائے تو ذرا بے ادبی معلوم ہوتی ہے، صفات کو ساتھ ملا کر پکارا جائے تو اس کے اندر میں کیا معلوم ہوتا ہے، ادب معلوم ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے نام لینے سے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر پکارنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کے اندر ایک قسم کی کیا ہے، بے ادبی ہے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر یہ بات کہی جائے کہ یا نبی اللہ، اللہ کے نبی، یا شفیع اللہ، یا حبیب اللہ، قسم کے الفاظ کتنے محبت بھرے الفاظ ہیں۔ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام مبارکہ لیا جائے، آپ کو پکارا جائے یا آپ کے سامنے روز اکثر جا کر صلاۃ و سلام پیش کیا جائے، اس وقت پر بھی یہی علماء نے فرمایا ہے کہ یہ الفاظ استعمال کیے جائیں جو القابات ہیں، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا شفیع اللہ۔ تو نام لینا ایک قسم کی کیا ہے، بے ادبی ہے۔ وہ منافقین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے، آ کر آپ کا نام لیا کرتے تھے۔ تو اس نے آ کر کہا، ابن سلیط منافق نے، یا محمد اخبرنی این ناقتی، اے محمد مجھے بتائیے میری اونٹنی کہاں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تو معلوم نہیں ہے تیری اونٹنی کہاں ہے۔ دیکھو اس کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی حل ہو گیا، انبیاء کرام علیہ السلام
ہم غیب کا علم نہیں رکھتے، علم غیب جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلوم نہیں ہے کہ تیری اونٹنی کہاں ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں وہ ابن سلید منافق جو تھا وہ بڑبڑاتا ہوا گڑ گڑ کرتا ہوا مجلس سے چلا گیا، یہ بات کہتے ہوئے جا رہا تھا کہ ہمیں تو آسمان کی خبریں بتاتا ہے اور میری اونٹنی کا علم تجھے نہیں ہے۔ اس قسم کی گستاخی کے الفاظ کہتے ہوئے وہ مجلس سے نکل گیا۔ بعض صحابہ کرام خاموش ہو گئے، مجلس میں بیٹھے تھے کیونکہ صحابہ کرام تو آپ کا ادب فرمایا کرتے تھے، آپ کا نام محبت سے لیتے، آپ کے القابات محبت سے لیتے، آپ کی مجلس میں ایسے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسا کہ لکڑی جو ہے یعنی درخت ہے، اگا ہوا خشک کیا ہے بھائی درخت ہے، پرندے بھی بعض مرتبہ اوپر آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ فرمایا وہ بڑبڑاتے ہوئے گیا تو بعض صحابہ کرام اٹھے اور اس کو ذرا سختی کی، اس کے لگائی بھی صحیح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ نے فرمایا اس کو کچھ نہ کہو، بلکہ آپ نے کیا ہے بھائی اس کو مارنے سے منع فرما دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبریل آئے، جبریل امین نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے نبی اس شخص کی جو اونٹنی ہے وہ فلاں جگہ پہ پھنسی ہوئی ہے اور اس کا جو پٹا ہے وہ بھی مضبوط ہے اور جس ٹہنی میں وہ پٹا پھنسا ہوا ہے وہ بھی مضبوط ہے، نہ ٹہنی ٹوٹتی ہے نہ پٹا ٹوٹتا ہے، فلاں جھاڑیوں کے اندر کیا ہے بھائی پھنسی ہوئی ہے اور اس طریقے سے ایک درخت کے اندر کیا ہے بھائی پھنسی ہوئی ہے، اس کا جو پٹا وغیرہ کیا ہے بھائی ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس آدمی کو بلا کر لاؤ، صحابہ کرام بلا کر لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ابھی جبریل نے آ کر خبر دی ہے، ارشاد فرمایا مجھے ابھی جبریل نے آ کر کہہ دیا ہے بھائی خبر دی ہے تیری اونٹنی فلاں فلاں مقام پر چھپی ہوئی ہے، لہٰذا تو جا کر وہاں پر اپنی اونٹنی کو چھڑوا لے۔ یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نبی کا کوئی موقع بھی ایسا نہیں ہوتا جس کو وہ چکاتے، ہر وقت تکلیف دینے کی کوشش کیا کرتے تھے، ہر وقت بدتمیزی کیا کرتے تھے، ہر وقت طرح طرح کے ہیلے بہانے کیا کرتے تھے۔ آپ سمجھتے ہیں جو بڑا آدمی ہوتا ہے اس کو اگر چھوٹوں کی غلطیاں بھی معلوم ہونا، وہ اپنے جو مزاج کی وجہ سے اپنی رحمت اور شفقت کی وجہ سے ان کی غلطیوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ چھوٹا آدمی سمجھتا ہے کہ شاید اس کو معلوم ہی نہیں ہے، لیکن بڑا آدمی اپنی رحمت کی وجہ سے کیا ہے بھائی غلطیوں کو چھپا لیتا ہے، غلطیوں کو اظہار نہیں کرتا۔ اگر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہوتا تھا کہ یہ منافقین ہیں اور یہ مخلصین ہیں، مومنین کے بارے میں بھی معلوم تھا اور منافقین کے بھی بارے میں کیا تھا بھائی معلوم تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت فرمایا کرتے تھے، آتے اللہ کے نبی ہم نے فلاں مجبوری ہے، ہم جنگ میں نہیں جا سکتے، ہمارے نبی کے علم میں تھا کہ یہ گفتگو صحیح نہیں کر رہے اور یہ گڑبڑ کر رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کی وجہ سے رحمت کی وجہ سے آپ کیا فرمایا کرتے تھے درگزر فرما دیا کرتے تھے۔ انہوں نے اس قسم کی ایک گستاخی اور بھی کی ہے جو اس پہلی آیت مبارکہ کے اندر ذکر کی گئی ہے۔ ارشاد فرمایا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، منافقین میں سے وہ لوگ ہیں جو نبی کو تکلیف دیتے ہیں، یقولون هُوَ أُذُنٌ، کہتے ہیں وہ تو کان ہے، کہا کرتے تھے منافقین نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے بھائی کان کا کیا مطلب ہے؟ آج کی اصطلاح میں اگر جو اس بات کا مفہوم سمجھا جائے تو یہ ہوگا کہ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلاں آدمی تو کانوں کا کچا ہے، وہ بات جا کر کہہ دے وہ اس کی بات کو کیا کر لیتا ہے مان لیتا ہے، تو وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ یہ لفظ استعمال کیا کرتے تھے وہ تو کانوں کے کچے ہیں، جو بھی جا کر کوئی اس کو بات کہہ دے گا وہ اس کی بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ اس قسم کی منافقین جو ہے باتیں کیا کرتے تھے کہ آپ نعوذ باللہ کیا ہے بھائی کان ہے، اس قسم کی گفتگو کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل اذن خیر لکم، آپ کہہ دیجئے تمہارے بھلائی کا کان ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کا جو کان ہونا ہے یہ تمہاری بھلائی کے لیے ہے، اگر وہ سختی کرتے تو تم آج کیا ہے بھائی اب تک تمہارا معاملہ ہی صاف ہو جاتا۔ فرمایا یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین، فرمایا وہ نبی اللہ پر ایمان لاتا ہے اور تصدیق کرتا ہے مومنین کی باتوں کی، تم بھی جا کر نبی کے سامنے بات کرتے ہو، مومنین بھی کرتے ہیں، فرمایا وہ نبی جو ہے اللہ پر ایمان رکھتا ہے، مومنین کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے اور تم سے درگزر کرتا ہے، کچا کانوں والا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے یہ تمہاری جو بھول ہے ان کو معلوم ہے کہ مخلص مومنین کون ہے، وہ ان کی باتوں کی کیا کرتے ہیں بھائی تصدیق کرتے ہیں۔ ورحمۃ للذین آمنوا منکم، فرمایا وہ سراپے رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایمان لے کر آئے، مومنین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے بھائی رحمت ہے، سراپے رحمت ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے کیا ہے بھائی رحمت ہی رحمت ہے۔ والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب علیم، فرمایا جو لوگ رسول اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لیے کیا ہے بھائی دردناک عذاب ہے۔
آج بھی آپ سمجھتے ہیں لوگ کفار جو ہے وہ طرح طرح سے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے کیا ہے بھائی دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ حالفون باللہ لکم لیرضوکم، منافق قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تمہارے لیے تاکہ تمہیں خوش کر لیں۔ منافقین کی ایک عادت یہ تھی جب مخلص مومنین کی مجالس میں جایا کرتے تھے قسمیں اٹھا اٹھا کے کہا کرتے تھے کہ ہم تو مخلص ہیں، ہم تو ایمان لے کر آئے تاکہ وہ مومنین کیا ہو جائیں بھائی راضی ہو جائیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اللہ و رسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، میں اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتا ہے اس بات کا کہ اس کو راضی کریں اگر یہ لوگ ایمان والے ہیں۔ اگر ایمان والے ہیں نا مومنین کو پاس نہ جائیں بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کو کیا کریں بھائی راضی کریں۔ لم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، انہیں معلوم نہیں ہے بے شک جو شخص مخالفت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، ان لہ نار جہنم خالدا فیہا، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے خالدا فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ پڑا رہے گا۔ وہ آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کی کیا کرتا ہے بھائی مخالفت کرتا ہے، فرمایا وہ ہمیشہ ہمیشہ کہاں رہے گا بھائی جہنم کے اندر رہے گا۔ ذالک الخزی العظیم، یہ بہت بڑی رسوائی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی رسوائی نہیں ہے۔ جہنم یہ بہت بڑی کیا ہے بھائی رسوائی ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، بڑی رسوائی میں پڑا رہے گا۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورہ، اس آیت مبارکہ کے متعلق علماء نے لکھا ہے ایک شخص تھا فرمایا جس کا نام تھا محشی ابن حمیر، محشی ابن حمیر منافق تھا۔ حضرت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے اور 7-8 آدمی اور بھی تھے، یہ بھی تھا محشی نامی منافق بھی تھا۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ جب دل ملے ہوئے نہ ہو نا اکٹھا چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آگے آگے اور جو مخلص صحابہ وہ آپ کے ساتھ، کیونکہ صحابہ کا دل تو حضور کے ساتھ جڑا ہوا تھا، سمجھ آ رہی ہے، آپ کے ساتھ رہنا، آپ کی گفتگو سننا، آپ کا جھوٹا پینا، آپ کے دعا مبارکہ کو ہاتھوں پہ مسل کے چہرے پہ مسل لینا، یہ تو صحابہ کا معمول رہا ہے۔ آپ کے پسینہ کو اکٹھا کرتے اور شیشوں کے اندر بند کر لیا کرتے تھے، اس کے اندر خوشبو جاری ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت مولانا ادریس کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک عورت بالکل غریب تھی، مایا اس زمانے کے اندر عورتیں جب اپنی بیٹیوں کی شادی کیا کرتی تھی نا مایا خوشبو دینے کا رواج تھا، خوشبو دیا کرتی تھی۔ مایا ایک شخص ایک عورت اس نے اپنی بیٹی کا نکاح فرمایا، شادی کا بھی انتظام کر لیا لیکن خوشبو نہیں تھی دینے کے لیے، اپنے بچی کو جو ہے خوشبو کہاں سے دوں، مہنگی خوشبو ہوا کرتی تھی۔ حضرت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جمع فرمایا، شیشی کے اندر بند فرمایا اور اپنی بیٹی کو دے دیا۔ شادی کے وقت وہ کہہ گئی آپ کا خوشبو والا پسینہ کہاں دے دیا گئی، اپنی بیٹی کو دے دیا۔ حضرت کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس لڑکی جس لڑکی کے نکاح میں حضرت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشبو والا پسینہ آیا، 3 نسلوں تک اس کی نسل کے اندر خوشبو والا پسینہ آتا رہا، 3 نسلوں تک خوشبو جاری رہی ان کے پسینوں کے اندر۔ حالانکہ خوشبو کس میں دی تھی بھائی دہیج میں دی گئی تھی، ہدیے کے طور پر دی گئی تھی۔ جب محبت ہوا کرتی ہے نا آدمی سمجھتا ہے بھائی میں ساتھ مل کے رہوں، مسافہ کروں، آپ کی گفتگو سنوں، آپ کی باتیں سنوں، آپ کی مجالس میں بیٹھوں، اور جب دل ملا ہوا نہیں ہوتا دل میں نفرت ہوا کرتی ہے پھر قریب بیٹھنا بڑا مشکل ہو جایا کرتا ہے۔ منافقین جو ہیں اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے دل کے اندر ایمان نہیں تھا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنا بھی یہ پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، جو محشی ابن حمیر منافق تھا نا یہ بھی تھا اور 5-6 منافقین اور بھی تھے، یہ قافلے سے ذرا پیچھے ہٹ گئے، قافلے سے ذرا پیچھے ہٹ گئے۔ جب پیچھے ہٹے تو آپس میں ٹھٹے لگا رہے ہیں، کبھی قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں، کبھی کسی چیز کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ان منافقین میں سے ایک منافق کہنے لگا تم مذاق نہ اڑاؤ، اللہ تعالیٰ کوئی آیت اتار دے گا ہمارے بارے میں پھر اور زیادہ بے عزتی ہوگی۔ کہتا ہے تم قرآن کا مذاق نہ اڑاؤ، آیت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتر جائے گی اور کیا ہے بھائی بے عزتی ہو جائے گی۔ یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر فرمایا ہے، ڈرا بھی کرتے تھے اور ساتھ ساتھ کیا ہے بھائی زبان سے ایمان کا اظہار بھی کیا کرتے تھے۔ ارشاد فرمایا یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ، منافقین ڈرتے ہیں اس بات سے کہ اتار دی جائے گی مومنین پر کوئی سورت، اس بات سے وہ کیا ہے بھائی ڈرا کرتے تھے۔ نبئہم بما فی قلوبہم، خبردار کر دے مومنین کو ان باتوں سے جو ان منافقین کے دلوں میں ہے، ان منافقین کے بھی کرتے تھے کہ اللہ کوئی آیت اتار دے گا اور مومنین کو پتہ چل جائے گا ہماری دل کی باتیں۔ فرمایا استہزئوا، آپ کہہ دیجئے تم ٹھٹا کرتے رہو، مذاق تم کرتے رہو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے اس بات کو جس سے تم ڈرتے ہو۔ تم ڈر رہے ہو نا کہ پتہ چل جائے گا،
اللہ تعالیٰ اس بات کو کیا ہے بھائی ظاہر کرنے والے ہیں. لَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. اگر تو ان سے پوچھے البتہ ضرور کہیں گے یہ لوگ سوائے اس کے کچھ نہیں ہم باتوں میں لگے ہوئے تھے دل لگی کرتے تھے. دیکھو مزاح میں دین باتوں میں دین کا مذاق اڑاتے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تم نے فلاں موقع پہ قرآن کا مذاق اڑایا ہے اسلام کا مذاق اڑایا ہے آگے سے کیا کہا کرتے تھے ہم تو دل لگی کر رہے تھے باتیں کر رہے تھے دل سے ہم مذاق نہیں اڑا رہے تھے ہم تو بس دل لگی کر رہے تھے. قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ آپ کہہ دیجئے اللہ کے ساتھ اور اس کی آیات کے ساتھ رسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ تم تستہزئون تم ٹھٹا کرتے ہو. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ ان کو جھڑکیے یہ اور چیز تمہیں کوئی نہیں ملی مذاق کرنے کی. رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہو آیات کے ساتھ مذاق کرتے ہو. لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ عذر مت کرو تم نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد. عذر کرتے تھے نا ہم تو دل لگی کر رہے تھے تمہارا اب کوئی عذر تمہارا قابل قبول ہے نہیں ہے. تم ظاہر سے منہ سے ایمان لے کر آئے اصل کے اعتبار سے کیا ہے بھائی تم نے کفر کیا ہے اب تمہارا عذر قابل قبول ہے نہیں ہے. نعفو عن طائفۃ منکم فرمایا اگر درگزر کریں گے ہم تم میں سے ایک جماعت سے تعذب طائفۃ اور تو عذاب دیں گے ہم دوسری طائفہ کو تو ہم عذاب دے دیں گے کیا ہے بھائی دوسری جماعت کو. معلوم ہوا دین کے کسی مسئلے کا مذاق اڑانا یہ منافقین کا کام تھا. یہ بھی معلوم ہوا کہ دین کے کسی مسئلے کو ہلکا سمجھنا انسان کو ایمان سے نکال دیتا ہے. اس لیے داڑھی کا مذاق اڑانا بھی انسان کو کفر میں داخل کر دیتا ہے. مسواک کا مذاق اڑانا حتیٰ کہ مسواک سنت ہے نہ کرو کوئی حرج نہیں ہے گناہ نہیں ہے لیکن کوئی آدمی مسواک کا جو کہ ہے بھائی مذاق اڑاتا ہے ایمان سے نکل جاتا ہے. دین کے کسی مسئلے کا مذاق اڑانا اذان ہے نماز ہے دینی احکامات ہیں ان کا مذاق اڑانے سے ہمیں بچنا چاہیے. یہ منافقین کا کام تھا اور اس کی وجہ سے انسان ایمان سے کیا ہے بھائی نکل جاتا ہے. فرمایا بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ فرمایا اس وجہ سے کہ وہ جرم کرنے والے تھے. جب آدمی جرم کرتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب بھی نازل ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت ہمارے درس قبول فرمائے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے.